نے عالیشان ہتھیار بنائے، مگر یہ بات بھی بتائیں کہ ہماری تہذیب سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ملا ہے. ہم تاریخ میں ڈیفینڈر تو رہے ہوں گے، ہم آفینڈر کبھی نہیں رہے. یہ چیز دکھانے کی ضرورت ہے. آپ اچھے ہتھیار ہم کتنے بھی چاہیں کہ ہم دنیا سے بھیک مانگ کے لے سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. وہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں. ہم کیا دکھائیں گے؟ آپ یہ دکھائیں کہ بھائی وی نیور بلیوڈ ان دا ویپن، وی نیور بلیوڈ ان دا وار اور دا انویژن. ہم نے ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں کیا ہے. ہمیں یہ بچوں تک منتقل کرنی ہے. وہ ہوگی کتابوں کی بات ہوگی، بچوں کو سکھانے سے ہوگا. تو میں بینگ ایجوکیشن کے وزیر کے طور پہ میں اس کو بھی چھوڑ کے میں ایک کتاب کے ایک چھوٹے سے عاشق کے طور پہ عزیز خالد صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کلچر کو جتنا آپ آگے بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں. جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ ہمارے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں جو بیٹھے ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، کراچی میں لائبریریز کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی. میں بالکل آئی ڈو کہ کراچی اتنی بڑی پاپولیشن، اب کراچی پتہ نہیں کوئی 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن کا شہر بن چکا ہوگا، کیونکہ سینسس بھی ہماری وہ ہم نے قبول نہیں کیا جو لاسٹ 17 کی سینسس میں کراچی کی جو آدم شماری آئی ہے. یہاں بھی یقیناً لائبریریز کا ہے. ہم نے لائبریریز، لیاقت لائبریری ہے. ہم نے وہاں پہ نیو کراچی میں کلچرل کمپلیکس جو ہے وہ رؤف صدیقی صاحب جب منسٹر تھے اس زمانے میں وہ کلچرل کمپلیکس بنا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے آرٹس کونسل کو وہ دیا ہے. ہم نے کہا یہ منسٹریز کا کام نہیں ہے، یہ کام سوسائٹی کا ہے، یہ ان اداروں کا ہے، وہ ادبی اداروں کا کام ہے جو آگے بڑھ کے ان اداروں کو اون کریں. منسٹری ریگولیٹ کرتی ہے، اب ادارے کام نہیں کرتے. کلچر منسٹری کو کتابیں چھاپنی پڑتی ہیں، کلچر منسٹری کو کلچرل پروگرام آرگنائز کرنے پڑتے ہیں، کلچر منسٹری کو جو ہے وہ لوک اسٹوڈیو بنانا پڑتا ہے کہ ہم اپنی میوزک لانچ کریں. جو ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو آپ کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ کو لیڈ لینی پڑے گی، اداروں کو چھوڑنا نہیں ہے. ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ بھئی ہماری پرائیویٹ اسکولز میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے سامنے یہ آیا ہے کہ ان کو اردو اور سندھی نہیں پڑھائی جاتی تھی. اگر پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہاں پہ جو استاد ہے ان خود کو پڑھانا نہیں آتا. انہوں نے رسمی طور پہ کچھ ٹیچرز کو لیا ہوا ہے جن کو 8,000 10,000 12,000 ان کو تنخواہ دی ہے کہ بھائی آپ اردو کے ٹیچر ہو، آپ جو ہے وہ سندھی کے ٹیچر ہو. ہمارے پاس قانون پاس ہو چکا ہے اردو سندھی کمپلسری بچوں کو پڑھانا ہے اسکولز پہ، مگر ان کو آتا نہیں. اب ہم نے ایک پلان بنایا، میں بہت سے لوگوں سے ملا. ہم نے کہا کہ بھئی ہم کراچی میں اردو سندھی لرننگ سینٹرز کا ہم آغاز کریں، لینگویج لرننگ سینٹر کام کریں جہاں پہ پہلے ان اساتذہ کی تربیت کی جائے جو ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. اب یہ کتابیں کوئی نہیں پڑھے گا عزیز خالد صاحب اگر ہم نے اس وقت اپنے نئے نسل میں اپنی زبان کو منتقل نہیں کیا تو یہ کتابیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. کلی مہتاب اکبر راشدی کا، عزیز خالد صاحب کا، ڈاکٹر جعفر منصر انصاری، ڈاکٹر فاطمہ حسن کا نام جو ہے وہ فقط نام کے طور پہ رہے گا. ان کے لٹریچر، ان کی نظمیں، ان کی شاعری، ان کے افکار پڑھنے والا کا اگر زبان کا ایکسس نہیں ہوگا تو پڑھنے والا نہیں بچے گا. کل یہ عالم ہے. میں آن کرتا ہوں، میں یہ کنفیس کرتا ہوں یہاں پہ کہ 15,000 پرائیویٹ اسکول سے 15,000 میں مجھے کوئی شاذ و نادر ہی کہیں کوئی ایک ٹیچر ملا ہے جس کو اردو یا سندھی پڑھانا آتی ہو یا سکھانا آتی ہو. باقی کچھ بھی نہیں ہے. خانہ پوری کے طور پہ رکھے ہوئے ٹیچرز کو. اگر یہاں پہ ہم نے ان کو ٹرین کیا، آپ لیڈ لیں. انجمن ترقی اردو ادارہ بنا ہوا ہے ہمارے پاس، لینگویج سندھی لینگویج اتھارٹی بنی ہوئی ہے. میں نے ان سب کو بلا کے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ لیڈ لیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان اساتذہ کو اردو اور سندھی کے ان پرائیویٹ اسکول سے اساتذہ کو لے کر آپ ان کو ٹرین کریں، پیڈاگوجیکلی ان کو آپ ٹرین کریں، ٹیچنگ میتھڈولوجی ان کو سکھائیں، پھر وہ جا کے اسکولس میں بچوں کو منتقل کریں. کل یہ کتابی میلے ہم کر سکیں گے اور اس طرح چلیں گے. ورنہ آگے اب کچھ برسوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی اب کتاب پڑھنے والا نہیں ہوگا. ہمارے بہت سے عزیز وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ خود پبلش کروائے بکس. پبلشر جب وہ ایک چیز جو پروفیٹیبل ہی نہیں رہے گی، کمرشلی وائبل ہی نہیں رہے گی، کوئی لینے والا نہیں رہے گا تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں رک جائے گی، یہ خواب ہی رہے گا. پھر ہم یہاں پہ کتابوں پہ اشعار پڑھتے رہیں گے، میں اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ.
سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی زمانہ تھا جب کتابیں ہوتی تھی اور ہم انگلی سے ورق پلٹتے تھے اور بڑا لطف لیتے تھے. یہ شعر ہم کہتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے ہمیں اس کلچر کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر اس کلچر کو لے کے چلنا ہے تو ان سب عوامل کا خیال رکھنا پڑے گا. میں حاضر ہوں اس حوالے سے جو بھی میرے لیے ہوگا، کیونکہ میں خود ایک طفل مکتب ہوں اور اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. باقی جتنے ہمارے یہاں پہ اکابرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم اس سفر کو آگے لے کے ہم چلیں گے. میں بھیج چکا ہوں جس کی کاپی بھی میڈیا سے شیئر کی جا چکی ہے. میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں ان کو. اب جو ہے میں اس ایشو کو ہم لے جائیں گے کیبنٹ میں. سندھ کیبنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے، کیونکہ جو باہر سے کاغذ آتا ہے امپورٹ ڈیوٹی وہ فیڈرل گورنمنٹ امپوز کرتی ہے اس پہ، پروونشل نہیں. ہم اس پہ احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ان کو لکھ سکتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. کوalition میں بھی یقیناً ان کو کہنا پڑے گا، درخواست کرنی پڑے گی، کیونکہ منسٹری جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کو کنسیڈر کریں گے. اب ہم نیکسٹ میں جو ہے ہم سندھ اسمبلی میں یا کیبنٹ سے ہم ایک اپروو کروا کے ریکمنڈیشن بھیجیں گے ان کو. دیکھیں، جو پہلی جو بات ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ کی مرضی ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس اپنا مانیٹرنگ سسٹم ہے. ہم یہ کورٹ کے کل کے ڈیسیجن سے پہلے ہی جتنے بھی جو گوشت نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، جو عادی جو ٹیچر ہیں ایبسنٹ رہنے کے، غیر حاضر رہنے والے، ان پہ ہم کارروائی کر چکے ہیں، پہلے ہی ہم کر چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ سول جج جا کے کریں گے. ہم اس سے 5 دن پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں. 2100 جو ہیبیچول ایبسنٹی ٹیچر ہیں اس پہ ہم ایکشن اٹھا چکے ہیں، اور مزید جو اس پہ آئیں گے وہ اس پہ ہم لیں گے. ہمارے پاس اپنا ڈی جی مانیٹرنگ ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ اسسٹنٹ سی ایم او ہے، اسسٹنٹ مانیٹرنگ اسسٹنٹس ہیں. ہمارے پاس اپنا ایک نیٹ ورک موجود ہے جس کی ہم مانیٹرنگ کرتے رہے. بلا شبہ اگر جج صاحبان کرنا چاہتے ہیں تو سر آنکھوں پہ. مجھے نہیں پتا ڈی سی کیسے قبضہ کر سکتا ہے. دیکھیں، مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ابھی آپ کے منہ سے میں سن رہا ہوں. ہاں، ڈی سی ہو یا کوئی ہو، وہ ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر ڈی سی صاحب نے یا کسی نے بھی وہاں پہ اپنے طور پہ کچھ کالج میں کیا ہے یا پرنسپل کے کہے کے بغیر نہیں کیا ہوگا. حالانکہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری پرنسپل کی بنتی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کرے. اگر پرنسپل نہیں کرتا تو ڈائریکٹر کی بنتی ہے. جی، وہ لیٹر مجھ تک نہیں پہنچے. ابھی تک سیکرٹری نہیں ہے، سیکرٹری ٹرانسفر ہو چکا ہے. وہ آج یا کل تک سیکرٹری آ جائے گا تو اس مسئلے کو میں دیکھیں. یہ آپ جو سوال ہے وہ فیڈرل فائنانس منسٹر سے کر سکتے ہیں. یہ مجھ سے ریلیونٹ نہیں ہے. ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2 سال سے 2.5 سال ہو چکے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی کالجز میں اساتذہ کی کمی ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو ہم بھیج چکے. ان کے ریٹن ٹیسٹیں بھی ہو گئیں، ان کے ابھی انٹرویوز ہونے باقی ہیں. اور بیچ میں 1 سال تک سندھ پبلک سروس کمیشن کو کورٹ نے تالا لگوا دیا تھا. وہ بند تھی سندھ پبلک سروس کمیشن، اور اس وقت ابھی اس کا چیئرمین مقرر ہوا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار ان کو لکھتے رہے ہیں. مین وائل جب تک وہ آئیں ہم انٹرنیز لے رہے ہیں. ابھی کالجز میں ہم نے ایڈورٹائز بھی ہم اخبار میں کر چکے ہیں، اپلائی بھی کیا ہے کینڈیڈیٹس نے، اور بہت جلد جو ہے وہ انٹرنیز ہم رکھیں گے تب تک جب تک وہ پبلک سروس کمیشن سے اساتذہ آ جائے. انکوائری رپورٹ جو ہے وہ مجھ تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے. اگر آفس میں آئی ہے تو میں 2-3 دن سے اسمبلی کی وجہ سے دفتر نہیں گیا ہوں. میں اس کو دیکھتا ہوں، جو رپورٹ ہوگی اکارڈنگلی ایکشن لیا جائے. یہ چھٹیاں جی جو ابھی تک پرپوز یہ ہے، حالانکہ یہ چھٹیاں طے ہوتی ہیں ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں یا ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں، تو اس میں نارملی اب اس میٹنگ بلانے کی ضرورت بھی ہے نہیں بھی ہے تو یہ لاسٹ جو عشرہ ہے دسمبر کا، اسی میں ہی چھٹیاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے 21 سے لے کے 2 تک ہی فیزیبل بنتی ہیں، کیونکہ ہم 19 سے لے کے 2 تک نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ میں ویکینڈ آتا ہے 31 اور نیو ایئر بھی ہے 1 کو. تو میرا خیال ہے 21 سے لے کے 2 تک ہم جو ہے وہ چھٹی کا ہم کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈی جے سائنس کالج کا جو ایڈمیشنز کم ہونے کا ایشو تھا اس پہ میں نے نوٹس دیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ آن لائن سسٹم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایڈمیشنز کم ہوئی. آن لائن جو کیپ پالیسی کے تحت جو ایڈمیشنز ہوئی تھی سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی کی وجہ سے، بعد میں نے ان کو کہا کہ ایڈمیشنز جو کم ہوئی ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد ہے بچوں کو، ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے. اب آپ مجھے بتا رہی ہیں، مجھے کہیں سے علم نہیں چلا ہے کہ ڈی اور سی گریڈ کا، کیوں ڈی اور سی کو بھی داخلہ لینے کا حق ہے. کوئی دنیا کا قانون ڈی اور سی کو داخلہ لینے سے روک نہیں سکتا. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ ان کی کرائٹیریا کیا تھی. آج اگر میں نے ڈی گریڈ میں
پاس کیا ہے کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتا کیا؟ یہاں کی کرائٹیریا کیا ہے کالج کی، اس کو چیک کر کے پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ڈی اور سی کو انہوں نے رکھا اے اور بی ہے اور دیا ڈی اور سی کو ہے، پھر تو وہ غلط ہے۔ اگر نہیں ہے تو ڈی اور سی کو روکا نہیں جا سکتا اور ان کو ایڈمیشن دی جاتی ہے، پھر آگے جا کے اس کا طے یونیورسٹیز پہ ایڈمیشن ہو نہ ہو، جاب ملے نہ ملے، وہ آگے کی بات ہے، پڑھنے کا سب کو حق ہے۔ سیکنڈلی، جو ہیریٹیج بنگلو کی آپ نے بات کی ہے، یہ آج نہیں، یہ مجھ سے کافی پہلے، یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو جب 10 سال پہلے ان کی کیمپ آفس بنی تھی، اس کے بعد ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ، کلچر ڈپارٹمنٹ کے ہی ہیریٹیج ونگ نے اس کو ریسٹور کیا تھا اس بنگلو کو۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو میں پرسنلی جا کے، میرا پلان ہے پرسنلی وزٹ کرنے کا، میں جا کے دیکھوں گا کہ آج تک جو میڈیا پہ جو خبریں آتی رہی ہے وہاں اس میں صداقت کتنی ہے، انتظامیہ مجھے بتا رہی ہے اس میں صداقت کتنی ہے، وہاں پہ پرنسپل کیا کر رہا تھا۔ میں اس کو سیاسی اکھاڑا بننے نہیں دوں گا ڈی جے سائنس کالج کو۔ وہاں پہ کچھ سیاسی پاچو نے آ کے اپنا تماشا کیا وہاں پہ، باقی کراچی کی 150 کالجز ہیں، 149 کالجز ہیں، کون سی کالج کا انہوں نے اونرشپ کی ہے جو آ کے آج ڈی جے سائنس کالج پہ کھڑے ہیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں اس کے پیسے کیا مقاصد ہیں ان کے، وہ میں پرسنلی آ کے دیکھوں گا اس کو۔ تھینک یو۔